آپ نے آج سے ہی کام اسٹارٹ کرنا ہوگا. جیسے ابھی ہم اناؤنس کر رہے ہیں بچوں کے لیے کہ جو بچہ فجر اور عشاء کی 40 دن باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو ہماری کمیٹی کی جانب سے سائیکل گفٹ دیا جائے گا. دیکھنے والوں کو جو ہے نا میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی گلی کو ریاست مدینہ کا عملی نمونہ بنا سکتے ہیں کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ عزم نہ کریں. بالکل ایسی بات. جب ہم چراغ سے چراغ جلائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم پھر ہمارا پورا کراچی روشنیوں کا شہر واپس بن کر آئے گا اور ایسے پورا پاکستان ہمارا روشنیوں کا جو ہے وہ پاکستان کہلائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ناظرین، آج جو پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں اور جس مہمان کے ساتھ آج میں تشریف فرما ہوں، آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا، ریاست مدینہ کا قیام. اگر ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، اور حضور کی آمد کے بعد وہ شہر مدینہ المنورہ بن گیا. یعنی وہ ایسا شہر بن گیا جو منور اور نور والا شہر. اور اس شہر کے اندر میرے آقا نے ایسا ریاست کا نظام قائم کیا کہ اقوام عالم کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور وہ ریاست آنے والی تمام اقوام کے لیے ایک مثال بن گیا کہ اگر ریاست قائم کرنی ہے تو مدینہ جیسی ریاست قائم ہونی چاہیے. ناظرین، آج 1400 سال بعد ہر قوم کی خواہش یا پھر ہر قوم کی چاہت کی ہوتی ہے کہ ایسا نظام قائم ہو جائے ان کے شہر میں، ان کے ملک میں، ان کے گاؤں میں، ان کے دیہات میں، ان کے علاقے میں، جہاں پر جس طریقے سے ریاست مدینہ کا قیام ہوا کرتا تھا. ریاست مدینہ تمام ان سب لوگوں کے لیے جس میں نہ کالے، نہ گورے، نہ امیر، نہ غریب، بلکہ فوقیت حاصل تھی اس شخص کو عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی زیادہ تھا. آج ہم بات کریں گے ہمارے بہت ہی پیارے دوست جن کا تعلق کراچی سے تعلق ہے، اور جو کہ کراچی کے ایک متوسط طبقے کورنگی ٹاؤن کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس علاقے سے تعلق ہے. اور وہاں پر انہوں نے ایک اس علاقے کو جہاں پر رہنے والے جس حال میں رہتے تھے کہ وہ علاقے کی گلیاں دلدل بنی ہوئی تھیں، اس علاقے میں نالے اور آپ سمجھ لیجئے کہ صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں تھا. برابر میں کون رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے، یہ پتہ نہیں تھا. گھروں کے اندر داخل ہوتے ایک ویرانی اور وحشت نظر آتی تھی، کوئی میل ملاپ نہیں تھا. آج وہاں ایک رنگ نظر آتا ہے، ایک خوشبو نظر آتی ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے. آج پڑوسی نہیں بلکہ 4 گھر چھوڑ کر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ فلاں گھر میں کون رہتا ہے تو وہ صرف نہ اس کے بچے کا، بھائی کا، بلکہ پورے خاندان کا آپ کو بتا دے کہ فلاں آدمی یہاں رہتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو ملنساری، جو محبتیں وہاں قائم کی گئیں، تو اس سے ریاست مدینہ کا قیام نظر آتا ہے. آج میرے ساتھ عمران خان صاحب موجود ہیں. آپ کہیں گے یہ عمران خان صاحب، یہ وہ عمران خان صاحب نہیں جو کہ واقعتاً بہت بڑے لیڈر ہیں اور جن کا بڑا اچھا خواب ہے کہ ریاست مدینہ کا خواب، لیکن ان کے ہی ہم نام ہمارے عمران بھائی، جنہوں نے ملک کے وزیر اعظم تو نہیں بن سکے، لیکن جس علاقے میں، جس ملک کے، جس شہر کے، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے لیڈرشپ دکھا کر ریاست مدینہ اپنے اس علاقے کا نام رکھا اور وہاں پر ایک ماحول قائم کیا جس سے نظر آتا ہے کہ وہاں دین کی بات بھی ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات بھی ہوتی ہے. تو آئیے انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں. جناب عمران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر بہت اچھا آپ نے جو ہے تعارف میرا کرایا. میں مشکور ہوں آپ کی ٹیم کا، جزاک اللہ. سر ریحان جو ہے سر ریحان کا، جی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر جو ہے ہماری آواز، ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچانے کا. تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا عمران بھائی، آپ کا جو تعارف ہے
وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ کورنگی کے ایسے علاقے جو کہ آپ نے مجھے بتایا بھی دکھایا بھی کہ جہاں پر ایک دلدل بنا ہوا تھا، جہاں پر نالے اور جہاں پر سیوریج کا نظام اتنا برا تھا، جہاں پر لوگ اسے کو جانتے نہیں تھے، تو آپ نے ایک بیڑا اٹھایا اور وہاں کا نظام و نقشہ بدل دیا. تو یہ انقلاب کیسے برپا ہوا اور یہ کس طریقے سے ہوا اور آپ نے کیسے کیا، اور آپ کا اس علاقے سے کب سے تعلق ہے اور کیسے؟ دیکھیں، نام آپ میرا بتا چکے ہیں. میرا تعلق تقویم پاکستان سے ہے. ماشاءاللہ. تقویم پاکستان مکمل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آپ کو کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، وہاں کے لوگوں کو چینج کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کے اندر آپ کو قائدانہ صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہم نے جب کورنگی نمبر 1 وائی ایریا کا جب ہم نے وزٹ کیا تو وہ اس گلی کی کنڈیشن سیم اسی طرح تھی جیسے پاکستان کی زیادہ تر گلیوں کی ہے. وہاں کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، وہاں پر سیوریج کے مسائل تھے وہاں کے، اور سب سے بری جو بات تھی وہاں پر کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا امیدی اور مایوسی کا شکار تھے. وہ یہ ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی اسی گندگی کے اندر گزارنی ہے. تو ہم نے جب وہاں پر وزٹ کیا، ان لوگوں کو گیدر کیا، وہاں پر ایک ہم نے ٹیم بنائی. ٹیم بنانے کے بعد جب ان کو ہم نے بتایا کہ ان کی سوشل اینڈ سیوک رسپانسبلٹیز کیا ہیں، تو سب سے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی سوشل اینڈ سیوک رسپانسبلٹیز کیا ہیں، تو اس ٹیم نے اپنے ایریا میں ورکنگ کرنا شروع کی. ورکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں کے سیوریج کا، تو ہم نے وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی تشکیل دینے کے بعد ان کا جو سب سے پہلا ٹارگیٹ تھا وہاں کے سیوریج کے نظام کو بہتر بنانا تھا. تو اس ٹیم نے اپنے حلقہ جو تھا NA 241 وہاں کے MNA صاحب سے کانٹیکٹ کیا. MNA صاحب کو یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کتنا ایمرجنسی بنیادوں پر سولو کرنے کی اس کو ضرورت ہے. تو ہم مشکور ہیں MNA فہیم خان صاحب کے کہ انہوں نے اپنے فنڈ سے جو ہے وہاں کے سیوریج کا مسئلہ حل کروایا. سیوریج کا مسئلہ حل ہونے کے بعد تو سیکنڈ جو ٹارگیٹ ہمارے لوگوں کا تھا وہاں کا، وہ تھا وہاں پر روڈ کارپیٹنگ کرانا. تو روڈ کارپیٹنگ جب ہم نے وہاں کی کمپلیٹ کرائی تو اس کے بعد اب ہمارا ٹارگیٹ تھا اس اسٹریٹ کو ماڈل اسٹریٹ بنانا. اچھا، ہمارا جو کام مشکل تھا وہ مشکل اس وجہ سے تھا کہ ہم نے ماڈل اسٹریٹ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اسٹریٹ بنانی تھی جو کہ ریاست مدینہ کے عملی طرز پر ہو. تو ہم نے جب اسٹریٹ بنائی، ہم نے لوگوں کو بتایا، جب ہماری یہ ٹیم بتاتی تھی گراؤنڈ میں ایریا میں کہ بھائی ہم نے اس کو ماڈل اسٹریٹ بنانا ہے، اس کو کلرفل بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، تو ہماری ہی ٹیم کے لوگ ہماری بات سن کر باہر جا کر مذاق بناتے تھے کہ یار یہ مطلب عجیب ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کام. لیکن الحمدللہ دیکھیں، جب آپ کا ارادہ پکا ہو تو منزلیں پھر آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں. تو جب ہم نے اس گلی میں کلر کا کام کمپلیٹ کیا اپنا، اس گلی کو ماڈل اسٹریٹ بنایا. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ اسٹریٹ جو ہے وائرل اور مشہور اور ماڈل جو بن کر لوگوں کے سامنے آئی ہے، یہ ماڈل اسٹریٹ کے بہاف پر نہیں آئی. یہاں پر ہمارا ویژن تھا کہ ہم ایسی گلی بنائیں جو دوسری گلیوں سے، پاکستان کی دوسری گلیوں سے مختلف نظر آئے، اور مختلف نظر آنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایسا ماحول بنایا جائے جو کہ دوسری گلیوں سے مختلف. ماشاءاللہ. تو جب ہم نے اس اسٹریٹ کو ماڈل اسٹریٹ بنایا، اس کو خوبصورت بنایا، کلرفل بنایا، یہاں پر کلر ہم نے کیا، تو جب اس کے بعد ہم نے کچھ ماحول یہاں پر ایسا کریٹ کیا تو جو اس کو دوسری گلیوں سے مختلف بناتا ہے. سب سے جو خاص بات ہے اس گلی کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے فجر فائٹرز کام کرتے ہیں. ہر فجر فائٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ 6 سے 7 لوگوں کو اپنے ساتھ نماز فجر میں لے کر جاتا ہے، اور پھر نماز فجر کے بعد مسجد کے باہر جو ہے 4 منٹ کی ایکسرسائز کی کلاس ہوتی ہے تاکہ ہم فٹ رہ سکیں. سیکنڈ، اس گلی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اس گلی کے اندر مشترکہ دسترخوان لگتا ہے. تمام لوگ اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں اور ایک ساتھ گلی میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ شروع میں بتا چکے ہیں کہ مطلب افراتفری تھی، ایک دوسرے سے میل جول نہیں تھا، تو یہ دسترخوان والی ایکٹیویٹی کیوں رکھی گئی؟ مطلب دسترخوان گلی میں کیوں لگایا گیا؟ دسترخوان لگانے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں دسترخوان واحد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہے مطلب ناراضگی ہماری ختم ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں 2 ناراض دوست اگر ایک دسترخوان پر بیٹھیں
اور ایک دوست کو اس میں سے پھندا لگ جاتا ہے تو وہ فوراً پانی کے گلاس کا ہاتھ بڑھاتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری اس سے ناراضگی ہے. تو ہم نے ایک دسترخوان ایسا اناؤنس کیا اس میں, اور اس کو ہم نے نام دیا امن کا دسترخوان. امن کا دسترخوان. شروع میں بڑی مشکلات ہوئی اس میں, کیونکہ دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. تو دسترخوان رکھنے کا مقصد صرف اور صرف ہمارا یہ تھا. اچھا دیکھیں, تیسری اس گلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم بچوں کی بھی ہم نے کلاسز رکھی ہوئی ہیں. بچوں کو ہم بیسک ایجوکیشن یہاں پر دے رہے ہیں, انگلش لینگویج کی ہماری کلاسز ہوتی ہیں. ہم بچوں کے اندر بھی قائدانہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں ایک رول ماڈل بن سکیں. عمران بھائی, یہاں میں آپ کو ذرا روکوں گا کہ جیسے آپ نے بچوں کی یہاں پر ایجوکیشن کی بات کی, تو آپ جانتے ہیں ریحان اللہ والا بھائی کا جو ویژن ہے, اور اس ویژن کے اندر ریحان بھائی کو اگر آپ دیکھیں تو ریحان بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی جو ہے جو کم از کم 1 لاکھ روپے کا ماہانہ کمانا شروع کر دے. تو آپ کو معلوم ہے ریحان بھائی نے ایک اسکول بنایا, ریحان اسکول. اس میں 7 کلاس سے ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں ہم ان کو صرف نہ پڑھا رہے ہیں بلکہ ان کو فری لانسنگ بھی سکھا رہے ہیں. یعنی وہ بچہ جب وہ 8 کلاس میں جائے گا تو کم از کم 35,000 روپے پاکستانی ارن کرنے والا لگ جائے گا. تو میری آپ سے, جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ آپ وہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے پورا ایک سسٹم بنا رہے ہیں اور تو ہفتے میں کلاس بھی رکھ رہے ہیں, تو اگر آپ وہاں پر بچوں کو فری لانسنگ کی طرف بھی لے کر آئیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. جی بالکل. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری کلاس ہوتی تھی ہفتے میں 1 دن. صحیح. صرف ہفتے میں 1 دن ہماری جو یہ تقویم پاکستان کی CEO ہیں وہ والنٹیئرلی یہاں پر لینگویج کی کلاسز بچوں کی لیتی ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارے ساتھ رضاکارانہ طور پر لوگ جڑ رہے ہیں, ٹیچرز ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, تو یہ کلاس ہماری بڑھتی گئیں. ابھی ہماری ہفتے میں 3 دن کلاسز ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم نے ورکنگ اسٹارٹ کر دی ہے کہ ہم ایک ایسا یہاں پر نوجوانوں کا گروپ بنائیں جن کو ہم فری لانسنگ بھی جو ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بالکل بہت جلد. اچھا, اب ایک سوال آپ سے مجھے کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح آپ یہاں مرد حضرات کے لیے آپ نے بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ نے فرمایا کہ ہم پھر ایک دن ایسا بھی رکھتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے آپ کوئی ایکٹیویٹی بتاتے ہیں, تو وہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا بچوں کی کلاسز کا, تو بچوں کی کلاسز کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہماری یہ ہے. اس کے بعد پھر میں خواتین کی طرف آتا ہوں. یہاں پر ہماری ہر 15 دن کے بعد فکری نشست ہوتی ہے. اچھا. ہم نے فکری نشست کا اسے نام دیا ہے. اصل میں وہ ایک علاقائی اور اصلاحی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوتی ہے. 15 دن میں ایک بار جو پورے علاقے کے لوگ اپنی اسٹریٹ میں بیٹھتے ہیں, اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں, ان کے حل پر بات کرتے ہیں. اور اگر کسی کی ناراضگی اپنے پڑوسی سے ہے, اپنے بچوں سے ہے یا اپنے ریلیٹیو سے ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا, ریلیٹیوز کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ان کو اگلی فکری نشست میں ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو منا کر آنا ہے, بچے کو آپ نے منا کر آنا ہے, اپنے ریلیٹیوز کو منا کر آنا ہے, اور اپنا ایکسپیرینس پھر شیئر کرنا ہے. تو وہ بھی ہماری فکری نشست ایموشنل تھوڑی سی ہو جاتی ہے. اچھا, آخری جو بات ہے ہماری جو خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی, دیکھیں بچوں کی بھی ایکٹیویٹی ہو گئی, مرد حضرات کے لیے بھی انگیجمنٹس کے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہو گئیں. خواتین ہماری کیا کریں؟ اب دیکھیں خواتین ہماری بیچاری ان کی صبح چولہے سے ہوتی ہے اور شام بھی چولہے میں ہو جاتی ہے. تو ہم نے خواتین کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے مہینے کے اندر ہماری ایک ٹائم مخصوص ہے, اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ گلی کو دونوں طرف سے پیک کر دیا جاتا ہے. اس دوران کسی مرد کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی گھر سے. تو ہم نے 1 گھنٹہ خواتین کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. خواتین اپنے گھروں سے باہر آتی ہیں, ہم ان کو گیمز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے کیرم ہے, لیڈو ہے, رسی وغیرہ جو کودتی ہیں خواتین, اس طرح کی چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. لائبریری ہماری اسٹریٹ میں بنی ہوئی ہے. تو 1 گھنٹہ ہماری خواتین ادر ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنتی ہیں, اپنے ذہن کو فریش کرتی ہیں, اپنے گھروں کے چولہوں سے باہر آتی ہیں اور اپنے جو ہے نا ان ساری ایکٹیویٹیز کا پارٹ بن کر 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھروں پر چلے جاتی ہیں. اچھا دیکھیں, ہر ایکٹیویٹی کا اناؤنسمنٹ ہمارا جو ہے ہم نے گلی میں لاؤڈ اسپیکرز لگائے ہوئے, اس میں کیا جاتا ہے. سائرن بجا دیا جاتا ہے, جیسے ہی وہ سائرن بجتا ہے تو ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور 1 گھنٹے کے بعد وہی سائرن بجایا جاتا ہے تو خواتین اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں پر چلے جاتی ہیں. اچھا دیکھیں, جیسے ایک مردوں کی کمیٹی ہمارے ایریا میں کام کر رہی ہے, اسی طرح ایک کمیٹی ہم نے خواتین کی بنائی ہوئی ہے جو خواتین کی ایکٹیویٹیز کو سارا لے کر چل رہی ہے. اچھا, بہت اچھا, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے وہاں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ مردوں کی بھی کمیٹی ہے اور خواتین کی بھی کمیٹی ہے,
بزرگ کمیٹی بھی کوئی ہے؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں ہم نے جو ہے ہر اپنی جو ہے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. جیسے ایک علاقائی کمیٹی ہے ہماری, خواتین کی کمیٹی ہے. اچھا, بزرگ کمیٹی کو ہم نے اصلاحی کمیٹی کا نام دیا ہوا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اصلاحی کمیٹی کا اس طرح سے نام دیا ہوا ہے کہ اگر جیسے ایریے میں کوئی بھی ایشو ہے, مینٹیننس کے حوالے سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, تو وہ جو اصلاحی کمیٹی ہے ان کو جا کر آپ نے اپنا وہ مسئلہ رجسٹرڈ کرانا ہے. وہ پھر جو علاقائی میٹنگ ہوتی ہے اس میں اس کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر یہ سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. اچھا, خواتین کی کمیٹی کے ساتھ ساتھ ایک ہماری یوتھ کمیٹی ہے یہاں پر, جو نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کرواتی ہے. یوتھ کی دیکھیں معاشرے میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بیک بون ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے, ان کو بہت بڑا رول ہے, اور ان کو صرف اور صرف ضرورت ہوتی ہے جگانے کی. آپ نے انہیں جگا دیا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے نوجوان اس ناممکن کو ممکن نہ بنا دیں. تو وہ نوجوان کو ہم نے ایکٹیو کیا ہوا ہے, ادر ایکٹیویٹیز کا ہم انہیں پارٹ بنا رہے ہیں, اور ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں. ان کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہر شخص, ہر بچہ, ہر خواتین, ہر بوڑھا, ہر نوجوان ہمارے ساتھ جڑا رہے. بالکل, بات بالکل صحیح عمران بھائی کی جو فرمایا کہ جب ہمارے گھر کے تمام افراد کسی نہ کسی کام میں لگے ہوتے ہیں, ایکٹیویٹی میں, تو ان کے اندر ایک جذبہ بڑھتا ہے, اور ایک اپنائیت کا جذبہ بڑھتا ہے, خود اعتمادی کا جذبہ بڑھتا ہے کہ نہیں میری بھی کچھ اہمیت ہے, اور میں بھی اس ملک میں یا اس قوم میں یا پھر اپنے علاقے میں ایک اہمیت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اچھا, دوسرا سوال بڑا اہم ہے. دیکھیں عمران بھائی, ہم بات تو کرتے ہیں کہ بھائی علاقہ صاف ہونا چاہیے, چیزیں صاف ہونی چاہیے, بات صاف ہونی چاہیے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں تعاون شروع کرتے ہیں تو گھر میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں جب کوئی زیادہ پیسے دیتا ہے, بولتا ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. تو میری جب آپ سے ملاقات ہوئی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس کا نظام سب کے سامنے رکھا تھا. بالکل. تو اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کیسے ہوا؟ اچھا, دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو مینٹین رکھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے کیا اسٹریٹجی بنائی, ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے لوگوں کی کاؤنسلنگ کچھ اس طرح سے کی. انہیں ہم نے یہ بتایا کہ دیکھیں اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو تیسرا بچہ آپ نے اپنی گلی کو سمجھنا ہے. اور دیکھیں ایک جو ڈیلی بیسس پر کام کرنے والا ایک مزدور ہے, وہ بھی اپنے بچے کو کم از کم 50 روپے پاکٹ منی دیتا ہے. تو ہم نے ہر گھر کے اندر ایک باکس رکھا ہے. باکس رکھنے کے بعد ان کی کاؤنسلنگ ایسے کی ہے کہ بھائی تیسرا بچہ آپ نے اپنی گلی کو سمجھنا ہے, اور اس باکس میں ڈیلی بیسس پر 15 روپے روز آپ نے ڈالنے. تو وہ 15 روپے روز تمام لوگ اپنی باکسز کے اندر ڈالتے ہیں. وہ مہینے میں کلیکٹ ہوتا ہے. 450 روپے کی رقم جو اس میں سے نکلتی ہے, اس سے سارا کا سارا مینٹیننس کا کام کیا جاتا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہماری 450 روپے میں. بالکل. اچھا, ایک چیز میں مزے کی آپ کو بتاؤں, اس 450 روپے میں ہماری اسٹریٹ کے اندر CCTV کیمراز بھی لگے ہیں, بالکل, سولر لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں, جنریٹر بیک اپ پہ بھی ہمارا چل رہا ہے, اور ہریالی ہے گلی کے اندر, خوبصورت ایک ماحول ہے, اور اس میں پھر بچوں کی کلاسز ہو رہی ہیں, خواتین کی ایکٹیویٹیز, یہ سارا کا سارا ماحول اس 450 روپے کے ڈبے کے اندر چل رہا ہے. زبردست. سارا کا سارا جو ہے مینٹین کیا جاتا ہے. ناظرین, اگر آپ یہ بات سوچیں کہ 450 روپے میں آپ کے گھر کے باہر کیمرہ بھی لگا, CCTV کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ وہ نظر رکھتے ہیں, پھر آپ کے گھر کے آگے جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ آن ہیں, پھر بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں, لائبریری روڈ پر بنائی بھی ہے, اور پھر ان بچوں کے ساتھ اور پھر ہر مہینے کے شروع میں دسترخوان لگ رہا ہو, تو یہ ریاست مدینہ جو ماڈل ہے تو اس پر یہ دیکھا جائے تو یہ کوشش کر رہے ہیں عمل کرنے کی. بہت مجھے اچھا لگا. ایک آخری بات میں آپ سے لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا یہ ماڈل, اور آپ آڈٹ کا بھی مجھے بتاتے ہوئے چلیے گا کہ یہ ماڈل اگر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے اور چاہتا ہو کہ یار ہم میرے علاقے میں بھی یہ چیز ہوں, تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایک بات. اور دوسرا, آپ جیسے میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کی کہ ہر کوئی جب دینے کو تیار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پیسے جان لگے, مجھے معلوم بھی ہو. تو اس آڈٹ کا کیا نظام آپ نے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں, جیسے جیسے ہم گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ان سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. تو ہم نے اپنے آڈٹ کا کچھ اس طرح سے ایک اپنی جو ہے ورکنگ کی, کیونکہ دیکھیں لوگ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں, آپ کو ایک اماؤنٹ گلی میں دے رہے ہیں, مینٹیننس کی مد میں ہو, کسی بھی مد میں ہو, تو اس کے ان بھروسے پر پورا اترتے ہوئے ہم نے آڈٹ کی اسٹریٹجی کچھ اس طرح سے بنائی. ہماری گلی کے اندر ایک بورڈ لگا ہوا ہے,
جس میں 94 کے تمام گھروں کے نام مینشن کیے ہوئے ہیں، اور اس میں مہینے میں تمام ریسیو ہونے والے فنڈ کی ڈیٹیل ہے، ہر گھر کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کتنا فنڈ دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس پر ڈیٹیل مینشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ ٹوٹل کتنا اماؤنٹ جمع ہوا اور اس مہینے میں وہ اماؤنٹ کہاں کہاں یوز ہوا، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل اس پہ مینشن ہوتی ہے۔ ایک بورڈ ہم نے گلی میں لگایا ہوا ہے، اور اسی بورڈ کا سیم پرنٹ آؤٹ ہر گھر کے اندر ایک جو ہے پرنٹ آؤٹ ہم گھروں پر ڈراپ کر دیتے ہیں، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے کمیٹی نے اتنا پیسے جو اس مہینے میں جمع کیے، اور وہ پیسے ان کاموں میں وہ یوز کیے، تاکہ ہر بندہ، یہ ہم نے منتھلی اپنا آڈٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگوں نے ہم سے نہیں کہا، ہم نے منتھلی اپنا آڈٹ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ماڈل ہم نے بنایا تھا، ماڈل یہ کیوں رکھا ہم نے، ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کی، نہ ہمارے لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہم سے، لیکن ہم نے یہ ماڈل بنایا تھا کہ لوگ اس کو دیکھیں، کاپی کریں، اور ریاست مدینہ کا عملی نمونہ پیش کرنے والی اسٹریٹ پاکستان میں جو ہے دوسری جگہوں پر بھی بنے، کراچی، پھر پورا ملک پاکستان۔ تو یہ ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس کو کاپی کریں، اور کاپی کرنے کے بعد دیکھیں یہ اسمارٹ ورک ہم نے دے دیا۔ اب ہم کرتے کیا ہیں، ایک اسٹریٹجی ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے، ہر کمیٹی ممبر کی ہم نے رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے 9 گھروں کی، وہی ان 9 گھروں سے فنڈ کلیکٹ کرتا ہے، وہی ہر ایکٹیویٹی میں ان 9 گھروں کو پارٹ بناتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اسمارٹ ورک ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، اور اس طرح سے ہم ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، بار بار میں آپ کو کہوں گا کہ ویژن ہمارا جو تھا نا، ویژن ہمارا یہی تھا کہ ہم نے ایک ماڈل بنایا لوگوں کے سامنے، رکھا ہم نے ایک ماڈل۔ اب اس جیسی گلیاں پھر پورا کورنگی، پھر پورا کراچی، پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا ہے کہ پورا ملک پاکستان ہمارا ریاست مدینہ کا جو ہے وہ عملی نمونہ پیش کرے۔ عمران بھائی، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی ہماری، اور میں آپ سے صرف آخر میں یہ پیغام لینا بھی چاہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نوجوان بچے ہیں، یا وہ بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، ریحان بھائی کا ایک ویژن جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ فری لانسنگ سیکھ جائیں، آن لائن ارننگ کرنا سیکھ جائیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر بچوں کی ایک فکری نشست لگائیں، جس میں ہمارا ٹرینر آپ کے پاس آئے گا اور باضابطے آپ کو وہ کورس سکھائے گا، جیسے ABC کی فری لانسنگ کا سیکھتے ہیں، جس کے ذریعے وہ بنیادی اصول سمجھ جائیں گے فری لانسنگ کے، اور پھر انشاءاللہ وہ مکمل جب کورس کریں گے فری لانسنگ کا جو ہمارا ہوتا ہے 6 مہینے کا، تو آپ کا ایک ٹرینر وہاں کے 10 ٹرینر بنانے والا بن جائے گا، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں۔ اور آخر میں آپ یوتھ کو، یا خاص طور پہ کراچی کے جو شہری ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے علاقے کو، جیسا آپ نے ایک بیڑا اٹھایا، کہ میں کہتا ہوں کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے۔ تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کوشش کرتے ہو سب کام ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں پیغام دینے سے پہلے بس 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں۔ ایک تو یہ کہ ہم مزید ایکٹیویٹیز اس میں جو ہے شامل کرتے جا رہے ہیں اپنے ماڈل کے اندر، جیسے ابھی ہم اناؤنس کر رہے ہیں بچوں کے لیے کہ جو بچہ فجر اور عشاء کی 40 دن باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کو ہماری کمیٹی کی جانب سے سائیکل گفٹ دیا جائے گا۔ اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں۔ میری آپ سے اسی پہ میں پھر روکوں گا آپ کو، کہ میری خواہش ہوگی کہ اگر آپ سائیکل بھی دینا چاہیں دیں، لیکن اگر آپ ان کو موبائل اسمارٹ دے دیں، اور میں ریحان سر سے بھی گزارش کروں گا اس سے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ موبائل ان کے گھر والوں کے انکم کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس بچے کے کام بھی آئے گا، اور آنے والوں کو وہ سیکھ بھی سکے گا۔ بالکل، دیکھیں، مقصد ہمارا جو ہے نا، اس گفٹ کے ذریعے بچے کو نماز کا پابند بنانا۔ بے شک، وہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، وہ سائیکل بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں نا، ہوتا ہے نا، جب ہم رمضانوں میں باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو چاند رات پہ بھی ہم جو ہے ایک نماز چھوٹ جاتی ہے، تو فیلنگ ایک عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار مطلب نماز کیوں چھوٹ گئی ہماری۔ تو ہم نماز کا پابند بنانے کے لیے ہم نے یہ گفٹ رکھا ہے، تو وہ بالکل کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہم مشکور ہوں گے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو۔ دوسرا، دیکھیں، میسیج کی آپ نے بات کی کہ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج، دیکھنے والوں کے لیے، دیکھیں، دیکھنے والوں کو جو ہے نا، میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی گلی کو ریاست مدینہ کا عملی نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا، اس کے لیے آپ نے آج سے ہی کام اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا، آپ نے اپنے اسکول سے آنے کے بعد، کالج سے آنے کے بعد، اور یونیورسٹی سے آنے کے بعد آپ نے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کی سوشل اینڈ سیوک رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کو قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر سنانی ہے، اور وہ جو ہے احادیث سنانی ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ یا عزم نہ کریں۔ بالکل ایسی بات۔ تو دیکھیں، جب آپ اس طرح سے کرتے جائیں گے تو ایک سے ہر بندے کے ساتھ ایک شخص جڑے گا،
پھر 2 پھر 4 ایسے کرتے کرتے ایک ٹیم بن جائے گی، اور ایسا ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا محلہ آپ کے ساتھ ہو. بالکل ایسے. تو ہم نے جو ہے دیکھیں افراتفری کا دور ہے، افراتفری کا اور شکایتوں کا دور ہے. شکایتیں ہم عادی ہو گئے شکایتیں کرنے کے. ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کچرے کا ڈھیر ہے، اور جبکہ پھینکنے والے ہم خود ہوتے ہیں وہاں پر. ایسے ہی تو ہم نے دیکھیں اونرشپ دی لوگوں کو، اور اس اسٹریٹ کے لوگوں نے اونرشپ لی. الحمدللہ. اب وہاں پر 450 روپے منتھلی جو دیا جا رہا ہے، اس کے بعد لوگ آزاد نہیں ہیں. صفائی چیلنج ہوتا ہے ہر سنڈے والے دن. بالکل. ہر شخص اپنے گھر کے دروازے صاف کر رہا ہوتا ہے، گملے صاف کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کی باہر کی صفائی کر رہا ہوتا ہے. تو میں صرف دیکھنے والوں کو میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں شکایتوں سے باہر آئیں، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. دیکھیں اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اور اس چراغ سے دوسرے چراغ کو جلاتے جائیں. جب ہم چراغ سے چراغ جلائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارا پورا کراچی روشنیوں کا شہر واپس بن کر آئے گا، اور ایسے پورا پاکستان ہمارا روشنیوں کا جو ہے وہ پاکستان کہلائے گا. تو بس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اپنی ذمہ داری کو جب ہم پورا کرتے رہیں گے اور اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارا جو ہے ملک روشنیوں کا جو ہے وہ ملک ہوگا. ماشاءاللہ. بے شک بہت خوبصورت بات کی عمران بھائی نے کہ چراغ سے چراغ جلائیں. کہ یاد رکھیے جب چراغ سے چراغ جلتا ہے تو جو پہلا چراغ ہے جس سے وہ جلا ہے اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ ہزاروں دیوں کو جلانے والا بن جاتا ہے، روشن کرنے والا بن جاتا ہے. اور یہ جو بات ابھی کی کہ وہاں انہوں نے سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ بچوں میں جذبہ پیدا کرنا نماز کا، دین کا، اور ان کے جذبے کے لیے ان کو انعام دینا. یاد رکھیے گا 40 دن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا 40 دن آپ نماز کے پیچھے پڑ جائیں، 41 دن نماز آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. کیونکہ نماز ایسی شے ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو اگر کوئی بلندی چاہتا ہے تو نماز کی طرف آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہونا تو نماز کی طرف آئے. عمران بھائی بہت شکریہ، آپ نے اتنا پیارا وقت ہمیں قیمتی دیا، اور ریحان بھائی کے ویژن کو سمجھا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان، آپ جیسے لوگ سامنے آئیں اور بتائیں کہ یہ شہر کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے، ہم کسی خاص طبقے کے لوگوں کی نمائندگی نہ کریں، بلکہ اپنے قوم، اپنے ملک و ملت کی نمائندگی کریں، اور خود اٹھ کر صفائی جو نصف ایمان کہا گیا ہے اپنے گھر کی بھی کریں، اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ اپنے محلے کو بھی صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے. اسی بات سے مفتی محسن کو اجازت دیجیے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنا، اب اگر ہم چاہتے ہیں اپنی تقدیر بدلنا، تو جو بھی آیت کا مفہوم جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنا، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی بدلنا، تو جو آیت کا مفہوم آپ کے سامنے بھی عمران بھائی نے بیان کیا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنے کا ارادہ رکھتے. تو سب سے پہلے اپنے اندر ارادہ رکھیے اور پھر کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. عمران بھائی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے جو خاص محلے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو عمران بھائی ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ کورنگی ہمیں جانا ہوگا. اور دوسرا ہمارا پیج ہے فیس بک پر ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کورنگی کے نام سے، تو اس پر بھی تمام ڈیٹیل، ہر چیز، ہر ایکٹیویٹیز کی ڈیٹیل موجود ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب پر ابھی ہم ایکٹیو ہوئے ہیں ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کے نام سے. تو میں دیکھنے والوں تمام لوگوں کو جو ہے یہی میسیج دوں گا کہ اگر ہماری کوشش آپ کو پسند آئی تو ہمیں جو ہے لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید حوصلہ افزائی ہو. بالکل لازمی لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے. اچھی چیز کو آگے بڑھانا چاہیے، نیک کام کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. پاکستان زندہ باد.